بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. اما بعد، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اذا صار اہل الجنة الى الجنة واہل النار الى النار جیء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادي مناد يا اہل الجنة لا موت وَيَا أَهْلَ النَّارِ لَا مَوْتَ فَيَزْدَادُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرْحًا إِلَى فَرَحِهِمْ وَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا إِلَى حُزْنِهِمْ. قابل احترام بزرگ و دوستو، جنت اور جہنم کے اوصاف کو بیان کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم یہ آخرت میں دو ٹھکانے اللہ نے بنائے ہیں. بخاری شریف کی روایت ہے، ایک مرتبہ جنت اور جہنم دونوں آپس میں گفتگو کرنے لگے. دونوں کی آپس میں بات چیت ہوئی. کیسے ہوئی یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن بات ہوئی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات ہوئی. کیسے ہوئی؟ وہ اللہ نے قدرت دی، گویائی دی، اور اللہ نے اپنی قدرت سے بات کروائی. تو جہنم کہنے لگی میرے پاس، میرے اندر بڑے بڑے لوگ آنے والے ہیں، ظالم، جابر، متکبر لوگ. تو جنت کہنے لگی میرے پاس، میرے اندر مظلوم، ضعیف، متواضع لوگ آنے والے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کی گفتگو سنی. فرمایا کہ اے جہنم، تو میرے غضب کا مظہر ہے، میری ناراضگی کی جگہ ہے. اور فرمایا اے جنت، تو میری رحمت کا مظہر ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرماتے ہیں اسے جنت میں داخل فرماتے ہیں. یہ جو خاص طور پر آج آخری عشرہ جو شروع ہوا ہے، یہ بہت مبارک عشرہ ہے. رمضان المبارک کا خلاصہ ہے، نچوڑ ہے. رمضان المبارک کے آخری 10 دن، اس میں جو اعمال کرنے کے ہیں اس میں ایک بہت بڑا عمل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت ہی عاجزی کے ساتھ، لجاجت کے ساتھ جنت کا سوال کرنا ہے، اور اپنے آپ کو جہنم سے بچنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہم سب کو، پوری امت کو، پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا لے. جہنم سے بچانے کا مطلب ہے مغفرت. مغفرت اسی کو کہتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے. معاف کرنے کا مطلب میں نے اپنے غصے سے، اپنی ناراضگی سے اور اپنی سزاؤں سے تمہیں چھٹکارا دے دیا. یہ ہے مغفرت. یہ سوچ کر مانگنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کی باتوں کو، جہنم کی سزاؤں کو سوچ کر بے چین، بے قرار ہوتے تھے. مسلم شریف کی روایت ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد آپ بیٹھے، اور بیٹھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونا شروع ہو گئے. روتے جا رہے ہیں. یہ سلسلہ حدیث میں آتا ہے تہجد تک چلا. سوچیں، اور صرف اس بات پر کہ آپ کو جہنم یاد آ گئی. میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کا کیا ہوگا. دنیا کی چھوٹی سی تکلیف برداشت نہیں، چھوٹی سی ذلت برداشت نہیں، چھوٹا سا مسئلہ آپ برداشت نہیں کر سکتی، اتنی کمزور. آخرت کی سزاؤں کو یاد کر کے، آخرت کی اللہ تعالیٰ کی جو ناراضگی ہے اس کو سوچ کر آپ نے رونا شروع کیا. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جائیے ہمارا سلام سنائیے اور پوچھیے کہ کیا ہے، کیا مسئلہ ہے. یہ ساری بات حدیث میں اس لیے بیان کی گئی، ہم اور آپ
نبی کے غم کو اور آپ کی بے چینی کو محسوس کریں۔ اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں کیا بات ہے، کیوں ہے۔ سلام عرض کیا اللہ کی طرف سے اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم یاد آئی، وہاں کی سزائیں یاد آئی، میری امت کا کیا بنے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات پر جبرائیل تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی سے فرمائیے انا سنرضیک فی امتک، آپ کو آپ کی امت کے بارے میں ہم آپ کو خوش کر دیں گے، راضی کر دیں گے۔ کتنی بڑی نعمت۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک ایک امتی جنت میں نہ چلا جائے۔ دوستو یہ جو عشرہ ہے خاص طور پر ہمیں سوچنا چاہیے، دو چیزیں ہیں۔ ایک تو ہے دیکھیے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کہ آپ انسانیت کے بارے میں سوچ کر بے چین ہوتے تھے، اور قبولیت کے اوقات میں قبولیت کی جگہوں پر آپ جہنم سے پناہ مانگنا ہمیں سکھایا ہے۔ یہ قبولیت کی راتیں ہیں، قبولیت کے اوقات ہیں، تاخراتیں۔ ان راتوں میں مانگنے کی چیزوں میں ایک یہ چیز ہے، کیا ہے؟ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اے اللہ میں جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ جہنم یعنی بعض مرتبہ ہم سوچتے ہیں کہ جہنم ہمارے لیے نہیں ہے، نہیں، جہنم تو کسی اور کے لیے بنی ہے۔ حالانکہ ایمان والوں کی صفت قرآن پاک میں یہ بیان کی گئی، ایمان والے اللہ کے عذاب کو، اللہ کی ناراضگی کو اتنا سوچ کر ڈرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ انہوں نے آگ دیکھی، وہ دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آنے کے بعد پوچھا کیا طبیعت ٹھیک تھی؟ فرمانے لگے کہ مجھے آخرت کی جہنم کی آگ یاد آ گئی، جہنم کی آگ۔ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جہنم کی آگ دنیا کی 70 آگ سے زیادہ بڑی ہے۔ مجھے وہ بات یاد آ گئی۔ تو سوچیں یہ ہمارے صحابہ کا، ہمارے بڑوں کا یہ معمول تھا کہ وہ آخرت کو یاد کرتے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، کیسے بڑے بڑے لوگ تھے، لیکن یہ آخرت کو یاد کر کے اتنا روتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ ساری سزائیں انہی لوگوں کے لیے بنی، ایسا۔ تو کبھی بیٹھ کر تنہائی میں ایک آنسو اللہ کے سامنے بہائیں، اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، پوری امت کے لیے، پوری امت کے لیے۔ آج کل ہمیں جو ہے اپنی دعاؤں میں، اپنی فکر میں ہم نے امت کو بھلا دیا ہے نا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے جو اس وقت دنیا میں ہے۔ ایمان، ہدایت اللہ انہیں دے دے، ایمان انہیں دے دے، اسلام انہیں دے دے، بغیر اسلام کے کہاں جا رہی ہے؟ آپ فرماتے مثال دے کر، میری مثال جانتے ہو کیسی ہے؟ میری مثال ایسی ہے کہ میں تمہاری کمریں پکڑ پکڑ کر تمہیں کھینچ رہا ہوں اور تم ایسے ہو کہ آگ میں کودتے جا رہے ہو۔ آپ غمگین، آپ اندر سے بے چین۔ کتنی قرآن پاک کی آیتیں ہیں جو تسلی کے لیے اتاری گئی اللہ کی طرف سے۔ قرآن دیکھیں، آج ہم جو قرآن پڑھا، ہم نے سنا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر جو ہے نا جنت اور جہنم، ترغیب ترہیب، ڈرانا اور وعدے دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چل رہے، دونوں کو۔ سورہ دخان کی آیتیں، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم ذق انک انت العزیز الکریم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جہنم جانتے ہو، قرآن کہہ رہا ہے آگ میں درخت ہے۔ کسی مشرک نے سنا تو جھٹلا دیا، کیونکہ آگ درخت کو کھاتی ہے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا، عقل میں آنے والی چیز نہیں، میں اس کو مانتا ہی نہیں، میں اس کو مانتا ہی نہیں۔ جہنم میں کوئی درخت نہیں ہے، کیونکہ وہاں آگ ہے، آگ درخت کو کھاتی ہے، لکڑی کو کھاتی ہے، تو یہ تو بالکل عقل میں آنے والی بات نہیں۔ صحابہ کتنے یقین سے سنتے تھے، جہنم ہے، آگ ہے، اس آگ میں درخت ہے۔
بھوک کے لیے پکاریں گے جہنمی تو انہیں کھانا دیا جائے گا، کانٹے دار کھانا اٹک جائے گا گلے میں، پکاریں گے تو پھر انہیں جو ہے پانی کھولتا ہوا دیا جائے گا، جس کی وجہ سے ان کے اللہ، ہم سوچیں ذرا سی گرمی برداشت نہیں، چائے گر جائے تو برداشت نہیں، گرم پانی کپڑوں پہ لگ جائے، پیر پہ لگ جائے، آدمی چلا اٹھتا ہے، تھوڑا سا کٹ جائے، کیسے آخرت کی اسی لیے دوستو کہ اس کا طریقہ کیا ہے؟ ہمیں یہ جو ساری باتیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس لیے کہ ہم اس کی فکر پیدا کر کے اپنے آپ کو اور امت کو بچانے کی فکر کریں، اپنے آپ کو اس سے بچائیں، ان چیزوں سے بچائیں جو وہاں لے جانے والی ہیں، ان چیزوں سے کہ جہنمی کیا ہے، هل انتم مغنون عنا نصیبا من النار، جہنمی آپس میں کہیں گے آپ میری مدد کر سکتے ہیں، آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ نہیں، کوئی نہیں۔ فرشتے دائیں بائیں کھڑے ہیں جہنم کے، اب ان سے کہیں گے ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، اللہ سے دعا کریں ذرا سا عذاب ہلکا ہو جائے، عذاب تھوڑا سا ہلکا ہو جائے۔ اگلی روایت آ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جانتے ہو جہنم میں سب سے ہلکا عذاب جہنمی کو جو دیا جاتا ہے اس کو آگ کے جوتے پہنائیں گے اور اس سے دماغ اس کا کھولے گا اور وہ سمجھے گا کہ اس وقت سب سے بڑا عذاب مجھے ہو رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فرشتوں سے کہیں گے اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے، تمہارے پاس سمجھانے والے نہیں آئے؟ کہیں گے بلا، ہاں آئے، تو پھر کیوں نہیں مانے؟ پھر اس کے بعد بڑے حضرت سے کہیں گے جو بڑے داروغہ ہیں جہنم کے، یا مالک لیقضی علینا ربک، دیکھو بات یہاں تک آ گئی، یا مالک لیقضی علینا ربک، آپ ہمارے لیے موت کا فیصلہ کر دیں، مار دیں ہمارے لیے۔ آج یہی روایت ہم نے پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیں، جہنمیوں کو جہنم میں اللہ داخل کر دیں گے، ایک مینڈا لایا جائے گا، موت کو اللہ تعالیٰ مینڈے کی شکل، بکرے کی شکل دیں گے، اور اس کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بلائیں گے اور ان سے کہیں گے یہ دونوں ہیں جنتی اور جہنمی، ان کے سامنے اس بکرے کو، اس مینڈے کو ذبح کرو۔ ان کو کیوں بلائیں گے؟ اتنے پیغمبر ہیں، ان کو کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ نام ان کا یحییٰ ہے، اور یحییٰ کا معنی زندگی ہے، تو زندگی کو ان کا نام اسی لیے ان کو بلا رہے ہیں، جن کے نام کا معنی زندگی ہے، ان سے اس کو جو ہے نا ذبح کرایا جائے گا، اور اس وقت اعلان کیا جائے گا اب موت کو بھی موت آ گئی، زندگی ہی زندگی ہے۔ اس موقع پر جنتیوں کی خوشی بڑھ جائے گی اور جہنمیوں کا غم بڑھ جائے گا۔ تو جہنمی کہیں گے ہمیں تو موت دے دیں، کوئی جواب نہیں۔ پھر اس کے کئی عرصے کے بعد براہ راست اللہ سے پکاریں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، بدبختی تھی، محرومی تھی، ہم نے بہت زندگی نافرمانیوں میں گزاری، ہمیں بس یہاں سے نکال دے۔ اللہ تعالیٰ جواب دیں گے، اور یہ آخری جواب اللہ تعالیٰ کا جہنمیوں سے ہوگا، اخسئوا فیہا ولا تکلمون، اب بات بند کرو، میں تم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا، ذلیل ہو جاؤ۔ اب جہنم پہ تالا لگ جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور اس کے ساتھ جنت کا تذکرہ، ان المتقین فی مقام امین۔ دیکھو جنتیوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں متقیوں کے لیے، متقی کون ہے؟ ایمان والا، گناہوں سے بچنے والا، اس کے لیے ایسا مقام، ایسی جگہ، امین، امن، سکون، پیس، اطمینان، خوشی ہی خوشی۔ ان المتقین فی مقام امین، فی جنات، باغات ہی باغات، عیون، چشمے ہی چشمے، وفواکہ مما یشتہون، سبحان اللہ، بہترین قسم کے پھل، یلبسون من سندس واستبرق متقابلین، ریشم کا لباس،
موٹا لباس، موٹا ریشم، پتلا ریشم، یہ اللہ تعالیٰ ان جنتیوں کو پہنائیں گے۔ ایک مرتبہ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک حاکم تھا دومت الجندل، ایک علاقہ ہے، اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہدیہ بھیجا، ہدیہ، سب کے سامنے وہ ہدیہ لا کے پیش کیا۔ ہدیے کے آداب میں سے ایک ادب میں بتاؤں، سب کے سامنے ہدیہ جب دیں اس کو کھول دینا چاہیے، دیکھنے والوں کو ڈاؤٹ ہوتا ہے اس میں کیا ہے کیا نہیں، کیا ہے کیا نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اوپن کیا، کھولا اس ہدیے کو، اس میں ماشاءاللہ ریشم کا بہترین جوڑا، بہت ہی بہترین نفیس ریشم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، صحابہ دیکھ رہے، چھو رہے، ریشم ماشاءاللہ کیا بہترین لباس۔ صحابہ کے دل میں اس کا شوق، اس کی رغبت پیدا ہو رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں فرمائی۔ سب سے پہلی بات فرمائی، اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے ریشم کو حرام فرمایا دنیا میں، اور پھر دوسری بات آپ نے فرمائی، لمنادیل سعد بن معاذ، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا رومال، رومال ہے نہیں ناک پوچھنے کے لیے، منہ پوچھنے کے لیے، جو بالکل یہ مندیل کہتے ہیں اس کو، سعد بن معاذ کا رومال جانتے ہو؟ یہ رومال کتنا قیمتی ہے جو جنت میں اللہ دینے والے ہیں، اس ریشم کے جوڑے سے زیادہ قیمتی ہے۔ اب یہاں پر محدثین نے ایک سوال قائم کیا، اتنے صحابہ میں سعد بن معاذ کا نام کیوں لیا؟ اس کی ایک وجہ علماء نے، محدثین نے لکھی ہے، مہاجرین میں جو مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، جو اسٹیٹس، جو مقام، جو ان کی حیثیت، جو پوزیشن ہے، انصار مدینہ میں وہی پوزیشن حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوئے، تنے تنہا حضرت ابو بکر ادھر کھڑے تھے مکے میں، ہر طرح کا ساتھ، اور مدینہ منورہ میں بڑے سردار تھے سعد بن معاذ، اسلام لانے کے لیے آئے۔ فرمایا، سعد کیا حال ہوگا، تم بڑے سردار ہو، لوگ تمہیں جو ہے نا بہت ملامت کریں گے، کہیں اسلام تو نہیں چھوڑ دو گے؟ ملامت کی پرواہ کر۔ فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ولا یخافون لومۃ لائم، میں کسی بھی مقابلے میں کسی ملامت کی پرواہ نہیں کروں گا اور آپ کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے انتقال پر فرمایا، اہتز العرش بوفات سعد بن معاذ، سعد بن معاذ کی موت پر اللہ کا عرش بھی کانپ اٹھا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، وہ کیا ہے، کیسے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ صحابہ کا ایسا مقام تھا۔ دوستو، یہ ہے سندس استبرق متقابلین وزوجناہم بحور عین یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، موت کو بھی موت آ جائے گی، اب موت نہیں، ووقاہم عذاب الجحیم فضلا من ربک، یہ ساری نعمتیں پروردگار کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ذالک هو الفوز العظیم، یہ حقیقی کامیابی، یہ اصل کامیابی ہے۔ آدمی جہنم سے اپنے کو بچا لے، جہنم کی سزاؤں سے اپنے آپ کو بچا لے، یہ سب سے بہترین یہ 10 دن ہیں، ہم اس کی قدر کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عشرہ دیا ہے، اس کا شکر ادا کرنا۔ شکر کیسے ادا کریں؟ اس کا شکر یہ ہے، ہم میں سے ہر ایک بالکل یکسو ہو جائے، اپنی ضروریات کے علاوہ جتنا وقت ہو سکتا ہے ہم اللہ کے لیے عبادت کے لیے فارغ ہو جائیں۔ عبادتیں تو بہت ہیں، میں دین کی بات کر رہا ہوں، یہ بھی عبادت ہے، آپ سن رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ دیکھیں، ایک عبادت وہ ہے جس میں بندے کا بندے سے واسطہ ہے، لیکن ایک عبادت وہ ہے جس میں بندے کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے۔ کوئی نہیں۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، حضرت مریم کو بتول اسی لیے کہتے ہیں، ہر چیز سے کٹ کر وہ اللہ کی طرف، میں بس اللہ۔ یہ اسی لیے اعتکاف کیا ہے؟ یکسو ہو جانا، عمل کے ساتھ، اللہ سے تعلق کے ساتھ۔ اس میں فارغ ہو کر جتنا، جو اعتکاف میں نہیں بیٹھے ہیں وہ اپنے گھروں میں بھی تہجد کے ساتھ، اعمال کے ساتھ، یہ ان دنوں کی قدردانی ہے۔ یا اللہ تو نے مجھے ایمان اور صحت کے ساتھ یہ 10 دن یا عشرہ دیا، میں انشاءاللہ اللہ سے میں اس کو وصول کروں، میں اس کو قیمتی بناؤں، اس کو اصول کروں۔ اصول کرنے کے معنی کیا ہے؟ میں اس کو ضائع نہیں کروں۔ ضائع کرنا، اپنے آپ کو غفلت میں گزارنا، اپنے آپ کو لایانی میں گزارنا،
خلوت مع العمل ہے، خلوت بالموبائل نہیں ہے. موبائل کے ساتھ تنہائی نہیں ہے، ایک تنہائی یہ بھی ہے. ہاں وہ تنہائی جو ہے موبائل کے ساتھ، وہ تو مہینے کا بھی اعتکاف ہو سکتا ہے. نہیں، بالکل ضرورت کے درجے میں موبائل استعمال کر لیا اپنے آپ کو عمل میں. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ خاص طور پر معتکفین سے فرماتے تھے عمل نہ کر سکو تو بس سوتے رہو، پڑے سوتے رہو، تمہارا سونا بھی عبادت ہے. بس ایک کام کر لو، زبان سے لایانی بات، بے ضرورت بات نہ کرو، گناہ نہ کرو، بس تمہارا اعتکاف اللہ کامیاب کر دیں گے. تو الحمدللہ اللہ نے یہ موقع ہمیں عطا فرمایا. ہم جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جہنم سے بچنے کی بہت کثرت، اسی کا نام مغفرت ہے، اسی کا نام مغفرت ہے. دوستو اصل میں کیا ہے معلوم، ہم نے اس کو بہت لائٹ لیا ہے. ہمارے سامنے ایک فکر ہو، اصل مسئلہ تو زندگی کے مسئلے اصل نہیں ہے، اصل مسئلہ موت پر شروع ہونے والا ہے. زندگی کے مسئلے اصل نہیں ہے، مسئلہ تو موت پر شروع ہوگا. اس کے بارے میں ہمیں فکر ہو، اس کے بارے میں ہمیں استحضار ہو خوب اللہ سے. ماحول پورا باہر کا آخرت کو بھلانے والا ہے. شیطان اور شیطانی سازشیں ایسا اسٹرکچر بنائے ہیں دنیا کا، سب ہمیں یاد ہے، ہمیں آخرت یاد نہیں ہے. سب یاد ہے ہمیں جو ہے نا جہنم یاد نہیں آتی، ہمیں آخرت یاد نہیں آتی. بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے، بات سننا بھی پسند نہیں کرتا آدمی. نہیں، یہ تو ہمیں یاد کرنا. اس لیے فرمایا اذکروا ذکر ہاضم اللذات، لذتوں کو قابو کرنے والی چیز اس کو کثرت سے یاد کرو. یہ دنوں کو یاد کر کے اللہ سے مغفرت وصول کر لینا. اور مغفرت کے معنی کیا ہیں؟ اللہ مجھے اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے جہنم سے آزاد کر دے. اپنے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے مانگے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ.